الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل کن فکاں کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسول کا فخر آ گیا، چرچے عرض حرم پیج ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بعد رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا، تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے، آج ایسا امی تاجور آ گیا، جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی، کرنے عرش اولا کا سفر آ گیا، بعد میرے جو ہوگا نبی آخری، ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا، کوئی نبی نہ ادیم کبھی آئے گا، تاج ختم نبوت جو سر آ گیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، مخدوم محترم، استاذ العلماء، استاذ القراء، حضرت اقدس حضرت قاری محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم، برادر عزیز جناب مولانا قاری زین العابدین صاحب، اور میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے میرے میزبان، میرے محترم بھائی، میرے دل کے بہت قریب حضرت جناب قاری ابو ہریرہ جلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔
دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ اسٹیج پہ موجود اکابرین امت جن میں بالخصوص علاقہ بھر کی معروف علمی مذہبی شخصیت جامعہ رحیمیہ جامع مسجد خضرہ کے چیف، میرے آنے والے پرسوں کے مہمان میزبان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت فیوزہم اور دیگر حضرات اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ آپ کی اس بستی میں آپ دوستوں سے اللہ نے آج پہلی ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ جیسے دوستوں نے فرمایا کہ میں نے آگے ایک طویل سفر کرنا ہے، میرے پیر و مرشد حضرت پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ، جن سے مجھے نقش بندی سلسلے میں اجازت بھی ہے، ان کے جامعہ اور مرکز کا آج سالانہ جلسہ ہے جامعہ شیخ درخواستی راجن پور میں نے وہاں بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ انتہائی اختصار سے چند منٹ چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پوری محبت اور ذوق سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت سے جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، دنیا میں ہر کسی کی فطرت جدا ہے، اللہ نے ہر کسی کو الگ سوچ دی ہے، الگ ذہن دیا ہے، الگ فطرتیں اور عادات عطا کی ہیں۔ ہر بندے کا اپنا رنگ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے بولتا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ مولانا عبد الباسط صاحب، حضرات علماء، مجھے بولتا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا کہ کم بولنا نجات ہے اور یقیناً نجات ہے، من صمت نجا، یقیناً خاموشی میں نجات ہے، لیکن ساتھ اکابر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی بولو سوچ کے بولو، پہلے تولو پھر۔ آپ کے یہاں اس علاقے میں کوئی نلکا لگایا جاتا ہے تو اس کی بور کتنے فٹ ہے تقریباً یہاں اس ایریا میں؟ جی بڑا ڈوگا پانی ہے۔ اچھا ہاں ماشاءاللہ، 150 فٹ پانی نلکا لگانے کے لیے اتنی بور ہے، لیکن جب آپ نلکا لگوا رہے ہوتے ہیں اور 150 فٹ پہ جا کے پانی نکل آتا ہے تو میں نے اکثر بہت سے سیانے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہہ دیتے ہیں بیٹا 50 فٹ اور کر دے، 200 پوری کر دے۔ تو میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، پانی سے مطلب تھا، پانی تو نکل آیا، جب 150 پہ پانی نکل آیا تو 200 کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مجھے بزرگ فرمانے لگے بیٹا اصل میں وجہ یہ ہے، پانی جتنا گہرائی سے آئے اتنا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے۔ تجھے بول دے ہی نہیں، پانی جتنا گہرائی سے آئے اتنا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، کلام جتنا سوچ کے کی جائے اتنا کلام میں مٹھاس بھی ہوتی ہے وزن بھی ہوتا ہے۔ میں چونکہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ سجدہ زینب رقیہ ام کلثوم اور سجدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا منبر ہے، منبر والے کی لاج رکھتا ہے رب العلا کہ علماء کی زبان پہ رب حق جاری کر دیتا ہے، وگرنہ ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم سوچ سوچ کے کلام کرتے، لیکن آپ کے لیے تو اللہ نے بہترین ترتیب بنائی ہے، جب تک کلام چلتا رہے آپ سوچتے رہے، اگر آپ کے دل پہ دستک آ جائے علماء خاموشی اختیار کرے، آپ محبت سے سبحان اللہ کہے تاکہ رب عرشوں پہ راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ فرشوں پہ راضی ہو جائے۔
آپ کے لیے تو سوچنے کا بھی موقع ہے اور پھر بولنا بھی چاہیے، اور بولتا بندہ اچھا لگتا ہے توجہ سب کی؟ تھوڑا جیا خوش ہو کے بیٹھو یار، کوئی چہرے تے خوشی لاؤ، کوئی پیشانی تے ایمان دی چمک لاؤ، کوئی آنکھوں میں محبت کے تارے سجاؤ، کوئی اپنے گلابی ہونٹوں پہ حسین ہونٹوں پہ مسکراہٹ لاؤ، اپنی کلمہ پڑھنے والی پاک زبانوں پہ اللہ رسول کی محبت کے ترانے گاؤ۔ اگر آپ تھکاوٹ میں نہیں ہیں تو ایمان برے ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں تو پریشان بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ توجہ کریں، امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ذوق سے میری گفتگو سنیں گے۔ آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے، آپ کا ذوق، آپ کی محبت کو ساتھ لیے میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان عزت کے مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں، بعض لوگ سننے کے شوقین ہیں، اور بعض لوگ کچھ بھی دیکھنے کے شوقین ہیں۔ یہ مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ کئی بندیاں نو اخبار پڑھن دا کوئی شوق نہیں ہوتا، لیکن وہ پاس بیٹھ کے سننے کے ضرور سناؤ جی آج کل فرقی حالات چل رہے ہیں، ہوتا ہے نا جی، خود اخبار نہیں پڑھتے، سناؤ جی آج کل فرقی حالات چل رہے ہیں، سیاسی صورتحال کیا ہے، تو یہ سننے کا شوق ہے۔ بعض لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی اخبار کا شوقین ہے، کوئی ناول کا شوقین ہے، کوئی کہانیوں کا شوقین ہے، کوئی ڈائجسٹ کا شوقین ہے، کوئی عربی اور اسلامی کتب پڑھنے کا شوقین ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو رب کا قرآن پڑھنے کا شوقین ہے۔ چین ہی نہیں آتا قرآن کی تلاوت کیے بغیر۔ آج کل کے جوانوں کو تو قرآن کھولے بھی کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ صدقے جاواں بے سریاں دی بھی خدمت ہوندی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ کردہ یہ سارے کر دیں، اکثر کرتے ہیں۔ چلو ماشاءاللہ، ان اکثر میں آپ بھی ہیں نا جی۔ توجہ کریں، یہ انسان عزت کے مختلف مزاج ہیں۔ کوئی پڑھتا نہیں، سننے کا شوقین، حالات پہ تبصرہ سننا ہے تو کسی کو بھی چھیڑ دیا کہ سنائے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ کوئی پڑھنے کا شوقین ہے، ناول پڑھتے، ڈائجسٹ پڑھتے، کہانیاں پڑھتے، اخبار پڑھتے، کتابیں پڑھتے، یا خوش نصیب وہ ہے جو دھرتی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ بعض لوگ نہ پڑھنے کے شوقین، نہ سننے کے شوقین، وہ دیکھنے کے شوقین ہیں۔ قرآن سمجھنا ہے تو سکرین پہ دیکھا، حدیث سمجھنی ہے تو سکرین پہ دیکھا، اور سکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں پڑھے لکھے، اے گویا کے پڑھے لکھے جاہل، ایسے ناکام پروفیسر جنہیں کوئی ادارہ جگہ نہیں دیتا، اور وہ سکرین پہ بیٹھ کے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، اگر قرآن سمجھنا ہے تو سکرین پہ نہیں، پیغمبر کا فرمان سمجھنے، سکرین پہ نہیں، اللہ نے قرآن و حدیث سمجھنے کے معیار علماء بنائے ہیں، دستگاہیں بنائی ہیں، مدارس بنائے ہیں، مساجد بنائے ہیں۔ بے شک تجھے قرآن و سنت سمجھنے کا بڑا شوق ہے، ترجمہ سمجھ آ جائے، تفسیر سمجھ آ جائے، حدیث سمجھ آ جائے، تشریح سمجھ آ جائے، لیکن اس کے سمجھنے کے صحابہ کرام آپس میں تبصرے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آیا کرتے تھے۔ قرآن سکرین سے سمجھ نہیں آتا، اہل اللہ کی جوتیوں میں بیٹھنے سے سمجھ آتا ہے۔
ہے توجہ سب کی؟ اچھا بعض لوگ تو اسلام سمجھتے ہیں سکرین سے، اور اس کے علاوہ بھی تو مزاج ہے نا، ڈرامے کے شوقین سکرین سے تعلق ہے، فلموں کے شوقین سکرین سے تعلق ہے نا، اور بعض لوگوں کو اپنی ضروریات میں اسلامی ٹچ دینے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے۔ مدرسے کے اپیل نہیں کرنی، بس آخر میں ان کی تھوڑی سی توجہ دلوا دینی ہے۔ لا حول ولا اللہ اکبر اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں عرض سے کر رہا تھا، مزاج ہوتے ہیں انسانوں کے، کسی کا تعلق کتاب سے تو کسی کا سکرین اور سوشل میڈیا کے ساتھ، کسی کا تعلق سننے سے ہے تو کسی کا تعلق کہنے سے ہے۔ یہ مختلف قسم کے مزاج ہیں، لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ختم نبوت کی شمع کے پروانوں، میرے جملوں کو خدا کے لیے ضائع نہ کرنا۔ دنیا میں کوئی آدمی جیسا مزاج بھی رکھتا ہے اور اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق جیسا بھی سلسلہ رکھتا ہے، اگر کتاب سے تعلق ہے، کتاب ایک دفعہ پڑھی، من بھر گیا، دل اکتا گیا، دوبارہ کتاب پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر کوئی سکرین سے فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا تو دوبارہ دل اکتا گیا، اگر وہ دوبارہ سامنے آ جائے دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر کوئی سننے سے تعلق رکھتا ہے، اسے ایک مرتبہ سنا دیا جائے وہ دوبارہ سننے سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن قابل قدر دوستو، کائنات پہ ایک مقدس عنوان ایسا بھی ہے، اگر کوئی اسے لکھنا چاہے تو لکھتا چلا جائے، کوئی بیان کرنا چاہے بیان کرتا چلا جائے، کوئی سننا چاہے وہ سنتا چلا جائے، اگر کوئی اسے سوچنا چاہے وہ سوچتا چلا جائے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر تمہارا پڑھی ہوئی کتاب سامنے آ جائے، بندہ کہتا ہے بابا اسے سائڈ پہ کرو، میری نگاہ سے گزر چکی ہے، میں تمہارا نہیں پڑھتا، میرا من بھر چکا ہے، لیکن میں جس مقدس عنوان کی بات کرنے لگا ہوں اس میں 1500 سال گزر چکے ہیں۔ لکھنے والوں نے دفتر لکھ دیے، کہنے والے روزانہ کہتے ہیں، سننے والے ہر مجلس میں بیٹھ کے سنتے ہیں، کہنے والا کہتا چلا جاتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا چلا جاتا ہے، لیکن میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اس مقدس عنوان کا جیسے جیسے ذکر چھڑتا چلا جائے، مومن کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، گفتگو چھڑتی چلی جائے، مومن کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ وہ مقدس عنوان کون سا ہے جس کو بیان کرے ایمان بڑھے، شفاعت کرے ایمان بڑھے، سوچے ایمان بڑھے، قلم بند کرے ایمان بڑھے۔ اللہ وہ مقدس عنوان ہے کون سا؟ فرمایا اسے عظمت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مقام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ذکر نبی چھڑتا گیا، ایمان بڑھتا گیا۔ سبحان اللہ نہ آکھو،
زیادہ نہ آکھیا کرو یار انرجی ویسٹ ہوندی ہے تہاڈی، بچا کے بیٹھو۔ جیسے جیسے ذکر بڑھتا جائے گا مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، شیخ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے اور انقلاب کے علمبردار بھی دنیا میں آئے۔ دنیا نے سکندر کے انقلاب بھی دیکھے، دنیا نے ہلاکو اور چنگیز کی کارستانیاں بھی دیکھی۔ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی ہمارے ماضی قریب میں اس دور کی سپر پاور کہلانے والی ایک ریاست نے آپ کے پڑوسی ملک پہ حملہ کیا، پتھروں کو بھی ریزہ بنا دیا، پہاڑوں کو بھی ریت میں بدل دیا۔ ابھی فلسطین کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اسرائیل نتنے رنگ میں وہاں یلغار کرتا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی ریاست کسی ریاست پہ حملہ آور ہوتی ہے، کم از کم آپ تو ریاست بن کے مجھ پہ حملہ آور نہ ہو۔ میرے گلے پہ اثر ہو رہا ہے بابا، کچھ بھی نہ سنائی دے لیکن مجھے کچھ نہ کہے۔ میں اگلا متاثر پورا ہفتہ تو متاثر نہیں کرنا چاہ رہا یار، اسے سیٹ رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ توجہ کرے، جب بھی کوئی ریاست کسی ریاست پہ یلغار کرتی ہے تو ہنستی اور بستے چہروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، وہاں کے شہروں سے دھواں اٹھتا نظر آتا ہے۔ جب بھی کسی ریاست پہ کوئی سپر پاور حملہ آور ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ جوانوں کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتے، وہاں کی مقدس اور عزت دار بیٹیوں کو عصمت دری کی جاتی ہے، وہاں کے بچوں کا قتل عام اور گرفتار کر کے غلام بنایا جاتا ہے۔ یہ انقلاب دنیا نے دیکھے۔ آؤ تمہیں مدینۃ الرسول لے چلوں، آؤ تمہیں مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لے چلوں۔ میرے محبوب نے بھی مکہ مکرمہ میں فاتحانہ قدم جمائے ہیں، میرے نبی کی فوجیں بھی مدینہ سے نکلی ہیں، میرے آقا کی فوجوں نے جناب سیدنا امیر معاویہ تک 65 لاکھ مربع میل زمین تک ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ دنیا کے علمبردار جب دنیا پہ یلغار کرتے ہیں تو دھواں اٹھتا ہے، شہر مسمار ہوتے ہیں، عورتوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، عزتوں کے سودے کیے جاتے ہیں، بچوں کو غلام بنایا جاتا ہے، جوانوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ 8 ہجری ہے، میرے آقا مدینہ سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ میں قدم رکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا آقا اکیلے نہیں چلے، ایک عام حسیت سے پیغمبر مدینہ سے نہیں نکلے، 14,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے، آگے بھی ننگی تلواریں ہیں، پیچھے بھی ننگی تلواریں ہیں، دائیں اور بائیں بھی ننگی تلواریں ہیں۔ میرے پیغمبر اونٹنی پہ سوار اور اس شہر میں آقا فاتحانہ انداز میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جس مکہ سے حضور کو رات کی تاریکیوں سے نکالا گیا، پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، آقا اپنے گھر میں بیٹھ کے سنتے تھے میرے بلال کے تڑپنے کی آواز، آقا فرماتے تھے ابو بکر جاؤ میرے بلال کو جا کے محمد کے سلام کہہ کے آؤ۔ اس مکہ میں آقا جا رہے ہیں جہاں پیغمبر کے قدموں میں سیدہ سمیہ کو 2 لخت چیرا گیا، اس مکہ میں جا رہے ہیں جہاں سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دی گئی، اس مکہ میں آقا جا رہے ہیں جس مکہ میں پیغمبر کے غلاموں کو ستایا جاتا ہے۔ آج کائنات کا فاتح اعظم بن کے 8 ہجری میں مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھنے والا میرا محمد آقا اس حال میں داخل ہوتے، آگے پیچھے دائیں بھائی محمد کے مقدس
10 جماعت صحابہ موجود تھی، نبی کے جلدار اور پیغمبر کی ہر بات پہ لبیک کہنے والے جرنیل موجود تھے۔ صحابہ کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، انتقام لے کے کل تم نے ہمیں مکہ سے نکالا، آج تمہیں نکالیں گے، تم نے ہمارے بچے چھینے، تمہارے بچے چھینے گے، کل تم نے ہماری عزتوں پہ حملہ کیا، آج تمہیں گھروں سے کسیر کے نکالا جائے گا، کل تم نے ہمیں مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، آج تمہیں مکہ سے بھگا دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر حدیث میں آتے، آقا اونٹنی پہ سوار تھے، نبی کے آگے ایک ایسا بچہ اونٹنی پہ بیٹھا ہے جو غلام کا بیٹا ہے، دنیا جنہیں حضرت اسامہ بن زید کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ بچہ بھی اچھل کود کرتا ہے، فتح و نصرت کے نعرے بلند کرتا ہے۔ میری آقا کے سامنے صحابہ یہ اعلان کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے صحابہ کی آوازیں بڑھتی چلی گئی، بلند ہوتی چلی گئی، ایک سوئم کے ساری کے ساتھ میرے پیغمبر کی گردن جھکتی چلی گئی۔ آقا اونٹنی پہ بیٹھ کے اپنی گردن اتنی جھکا دیتے ہیں کہ پیغمبر کی پیشانی اونٹنی کی توان پہ ٹچ ہو رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد نبی نے پیچھے لائے، نبوت اٹھایا، آنکھیں برس رہی تھی۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا، میرے یاروں، جانثاروں، وفاداروں، آسمان رشتوں، ہدایت کے ستاروں، انہوں نے گھر چھینے، ہم گھر چھیننے نہیں آئے، انہوں نے ہمیں نکالا، ہم نکالنے نہیں آئے، انہوں نے بچے چھینے، ہم بچے ماں سے جدا کرنے نہیں آئے، انہوں نے میرے یاروں کو بے سے شہید کیا، میں ان کے جوانوں کو شہید کرنے نہیں آیا۔ آقا نے اعلان کیا، مکہ کے مشرکوں گھروں سے باہر نکل آؤ، اعلان کرتا ہوں آج میں محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو مکہ کی سرزمین پہ رحمت کا پیغام بن کے آیا ہوں۔ پھر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا کہ اگر غلام نبی کے قدموں میں آیا ہے تو میرے آقا نے غلاموں کے ہاتھ سر پہ نبوت و شفقت کے ہاتھ رکھے ہیں، اگر یتیم نبی کی خدمت میں آیا ہے تو آقا نے یتیم کو پکڑ کے سینے سے لگایا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مالا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سنے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خواب کو جس نے کندن بنایا، کھلا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کل ان لوگوں نے اور دنیا کے علمبرداروں نے مسلمانوں کی عصمت دری کی ہے، ان کے سر سے دوپٹے چھینے ہیں۔ آؤ کائنات کا والی دکھاؤں، میرے آقا یاروں کے جرمٹ میں ہیں، قیدی گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں۔ ان گرفتار مردوں میں ایک عورت بھی کھڑی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، سر ننگا ہے، نبی کی دربار میں کھڑی ہے۔ یوں کر کے میرے آقا نے یاروں سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ آقا بڑے سردار کی بیٹی ہے، تھا تو بڑا سخی لیکن مشرک بھی بڑا تھا، کافر کی بیٹی ہے، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ آقا آپ کی خدمت میں اسے قید کر کے لایا گیا۔ رحمت والے نبی نے یہ جملے سنے، محبوب کی نگاہ شفقت جھک گئی، نگاہ رحمت جھک گئی۔ میرے آقا نے اپنے کندھے سے مزمل کی چادر اتاری، فرمایا میرے غلاموں جاؤ میری بیٹی کے سر کو ڈھانپو، میری بیٹی کے سر پہ کرو۔ صحابہ نے کہا محبوب کافر کی بیٹی ہے، میرے آقا نے فرمایا کھڑی تو محمد کی دربار میں ہے۔ آج امت کے کچھ ناعاقبت اندیش بیٹیاں میدان میں نکل کے نعرے لگاتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں آزادی کا حق دیا جائے۔
میں کہتا ہوں امت کی بیٹیوں، تمہیں آزادی دینے والا تو میرا محمد ہے، میرے رسول سے پہلے ذرا اپنی حیثیت تو بیان کیجئے، آپ تھی کون؟ کیا تمہاری یہی وقت اور حیثیت نہیں کہ روم کے بازاروں میں عورت کی منڈیاں لگتی تھی، ایران میں عورت کو شوکیسوں میں سجا کے ان کے عزت کی بولی لگائی جاتی، اور جس معاشرے میں آقا نے قدم رکھا اس عرب میں بچی پیدا ہو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے محبوب نے قدم رکھا، حضور نے بیٹیوں کی عزت کو اونچا کیا، عورت کو اللہ کے پیغمبر نے ماں بنایا، بہن بنایا، بیوی بنایا، بیٹی بنایا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے جس نے تیرے قدموں میں تیری اولاد کی جنت سجائی ہے؟ وہ دنیا میں کون ہے جس نے تجھے بہن بنا کے تیرے لیے 300 بیٹیوں کو آزاد کیا ہے؟ دنیا میں کون ہے جس نے بیوی کا درجہ دے کے تجھے گھر کی عزت بنائی ہے؟ وہ دنیا میں کون ہے جس نے بیٹی بنا کے دنیا میں اعلان کیا رب جسے بیٹیاں دے ان کی تربیت کرے، تعلیم کا انتظام کرے، نوجوان ہونے کے بعد بر وقت شادی کر کے گھر سے رخصت کر دے؟ میری آقا نے شوگر کو انگلیاں ملا کے اعلان کیا ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، میرے اس امتی میں محمد کے درمیان جنت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح امت کی بیٹیوں، تمہیں عزت دینے والا تو میرا نبی ہے، مقام دینے والا تو میرا نبی ہے، بلندی دینے والا تو میرا نبی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب تک آقا نہیں آئے تھے انسانی چچان کی کوئی چیز نہیں تھی، آقا نے دنیا میں قدم رکھا ہے، انسانی چچ کو نسبت کی معراج عطا فرما دی ہے۔ اب پیغمبر کی نسبت کی برکت ہے، تیری دنیا بھی اچھی ہے، تیری آخرت بھی اچھی ہے۔ وہ انقلاب کا پیغمبر آیا، ایک غریب نبی کی خدمت میں آتا ہے، مسافہ کرتے تھکے تو نہیں آپ؟ اللہ کرے تشی کدی نہ تھکو۔ اللہ میری دعا صرف اس کے حق میں قبول کر جو آمین اونچی بولے۔ میرے تھکا اسٹارٹ بھائی، توجہ! ایک غلام نبی کی دربار میں آیا، بڑے آ رہے تھے، یہ بھی آیا، سارے مسافہ کر رہے ہیں، اس نے بھی مسافہ کیا۔ مجھے دیکھنا ذرا، غریب ہے۔ آقا نے جب اس سے مسافہ کیا نا تو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے محبوب نے جو مسلنا شروع کیا۔ ویسے مسلنے کے لیے ہاتھ دو ہی استعمال ہوتے ہیں، ایک نہیں۔ پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا، لیکن تسی آرام کر لو، کوئی نہیں میں جاندی باقی تو اٹھا دے سا۔ مسلنے کے لیے ہاتھ ہمیشہ دو ہی استعمال ہوتے ہیں، ایک نہیں۔ باقی ادب بے ادبی کا ہر کسی کا معیار اپنا ہے، جس کا جو دل کرے۔ بہرحال نبی نے ہاتھوں کو مسلا، یوں کر کے مسلا، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ غلام کے ہاتھوں پہ رکتے چلے گئے، غریب کے ہاتھوں پہ یوں کر کے رکتے چلے گئے۔ میرے محبوب نے اسے یوں پکڑا اور یوں دیکھ کے فرمایا، نوجوان یہ تیرے ہاتھ کھرترے کیوں ہیں؟ تیرے ہاتھوں پہ گڑے کیوں ہیں؟ یہ تیرے ہاتھوں پہ نیلے پیلے نشان کیسے ہیں؟ صحابی کی چیخیں نکل گئیں، کہتا ہے محبوب آج تک میری ماں نے کبھی نہیں پوچھا تیرے ہاتھوں پہ زخم کیسے ہیں، میرے باپ نے کبھی نہیں پوچھا یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے۔ آقا میں جس بیوی اور بچوں کے لیے دھکے کھاتا ہوں، محنتوں پر مزدوری کرتا ہوں، میرے بچوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ ہاتھوں پہ کھٹے کیسے۔ صحابی کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے، آنکھیں برس رہی تھی، کہنے لگا محبوب آج تک میرے کسی پیارے نے نہیں پوچھا۔ کوئی کیسے پوچھتا؟ رحمت بن کے آنے والا تو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کیسے پوچھتا؟ میرے محبوب نے فرمایا بتا تیرے ہاتھوں پہ گڑے کیوں ہیں، کھڈے کیسے ہیں؟
یہ نیلے پیلے اور زخم کے نشان کیسے؟ صحابی کہتے ہیں محبوب پہاڑوں پہ ہتھوڑا چلاتا ہوں، مشقت کی مزدوری کرتا ہوں، محنت کر کر کے میرے ہاتھوں پہ گڑے پڑ چکے ہیں۔ رحمت والے نبی نے اس اپنے فقیر اپنے غلام اور صحابی کے ہاتھوں کو پکڑا اور یوں کر کے چوم لیا۔ میں دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک تو ایسا لیڈر دکھاؤ جو کسی کارکن کے ہاتھ چومے۔ کوئی تو دنیا کا ایسا آقا ایسا سردار دکھاؤ جو اپنے محتاج کسی کا ہاتھ چومے۔ ایک غریب کے ہاتھ کو چوم کے اس کی عزت کو اونچا کرنے والا دھرتی پہ میرا محمد، وہ انقلاب کا پیامبر امت کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ برایاں واسطے قانون ہو رہے خاصاں واسطے ہو رہے، نہیں، باہر کا قانون گھر کا اور نہیں، میرے رسول نے مساوات کا درس دیا۔ مدینہ میں ایک بچی ہے، اس سے چوری ہو گئی، نام تھا اس بچی کا فاطمہ، میرے محبوب کی خدمت میں لائی گئی، چوری ثابت ہو گئی کہ اس بچی نے چوری کی ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہے توجہ سب کی؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو لیا، رسول کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید ابن حارثہ پیغمبر کے گھر کے وہ غلام ہیں جنہیں رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اور اسامہ ابن زید ان کے لختے جگر نے، آقا ان سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت تھی اسامہ بن زید سے۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ منوانا ہوتا ہم جناب اسامہ کو پکڑ کے نبی کی مجلس میں لایا کرتے۔ قبیلے کے لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید کو لیا، انہیں قائل کیا کہ آپ ہماری طرف سے سفارش کریں، اگر ہمارے قبیلے کی بچی کا ہاتھ کاٹا جائے گا ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ محبوب کے غلاموں، شمع نبوت کے پروانوں، دل پہ ہاتھ رکھنا تڑپ جاؤ گے۔ میرے محبوب کی مجلس میں جب حضرت اسامہ آئے اور آ کے یہ بات کرنے لگے تو پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب جب غصے میں آتے یوں لگتا جیسے نبی کے چہرے پہ کسی نے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا ہے۔ نبی غصے میں آئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا اسامہ، کوئی شک نہیں کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تجھے یہ جرت کہ اللہ کے معاملات میں تو رسول کی مجلس میں کسی قبیلے کی طرف سے سفارشی بن کے آ جائے، تجھے پتا بھی ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں حد بدل دوں تیری سفارش کی وجہ سے، میں شریعت کا قانون بدل دوں؟ یہ کہہ کے میرے پیغمبر نے جو جملے کہے اور امت کا مساوات کا درس دیا، میرے آقا نے فرمایا سنو، یہ تو تمہارے قبیلے کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کتنی بڑی بات، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو رسول کی مجلس میں آئے تو آقا اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ نہیں آقا، کون سیدہ فاطمہ الزہرا، قدم بقدم رسول نے جن کی تربیت جو فرمائی ہے۔ ایک دن یوں جا رہے ہیں، راستہ چھوٹا ہے، شام کا وقت ہے، مجھے دیکھنا تھکے تو نہیں آپ؟ دعا تک بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ دعا کے بغیر جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ، تھوڑا راستہ ہے اور 3 لوگ جا رہے ہیں، نبیوں کا سلطان آگے ہے، امت کے ولیوں کا سلطان ان سے پیچھے ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار ان کے پیچھے ہیں۔ چلنے کا یہ انداز ہے، آگے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین اس ترتیب سے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب آقا منزل پہ پہنچی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدہ آگے تھی، حیدر کرار سیدہ سے پیچھے تھے۔ میرے محبوب نے یہ حالت دیکھی تو چہرہ سرخ ہو گیا۔ آقا نے ایک جملہ کہا، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا الا تستحجی یا فاطمہ، لفظ بلفظ اس کا معنی کرنے میں مجھ میں ہمت نہیں۔ الا تستحجی یا فاطمہ، میری بیٹی زہرا تجھے خیال نہ آیا سرتاج کو پیٹ کر کے آ رہی ہو، سرتاج کے آگے چل رہی ہو، تجھے یہ کرتے خیال نہ آیا؟ سجدہ نے رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ آخر باپ ہے نا، اور بیٹی بھی اب ایک ہی بچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ایک ہی تھی تو باقیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، تھوڑا کیوں ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب بڑی اولاد فوت ہو جائے تو محبت نیچے دوسری اولاد میں سمٹ جاتی ہے، وہ بھی فوت ہو جائے تو تیسری اولاد میں محبت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ سیدہ زہرا کی جب نمبر وار تینوں بہنیں فوت ہو گئی تو وہ سب کی محبت اکٹھی سیدہ زہرا میں جمع ہو گئی۔ اب آقا سیدہ زینب کا پیار بھی زہرا کو دیتے ہیں، رقیہ کا پیار بھی زہرا کو دیتے ہیں، ام کلثوم کا پیار بھی زہرا کو دیتے ہیں، اور جہاں تک فاطمہ زہرا کی بات ہے، اللہ کے نبی نے زہرا کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں کبھی ترائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح، یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہ یہ بیٹی نبی کی، یہ بیٹی نبی کی نہیں، نانا ایسی گالی دینے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں اللہ نے پیغمبر کو چاروں بیٹیاں عطا کی، جیسے فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، رقیہ ام کلثوم زینب بن محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ خیال نہیں کیا تو نے، سرتاج کو پیٹ کر دی۔ میرے محبوب نے جب یہ جملے کے رونا شروع کر دیا، آخر پتری رحمت جوش میں آئی، حضور نے فرمایا اچھا چپ کرو، آئندہ خیال کرنا۔ اب سیدہ نے ہمت کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگی محبوب ہم ایسے چل رہے تھے جیسے آپ چاہتے ہیں، لیکن چلتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ نبی کے قدموں پہ علی کے قدم آ رہے ہیں، علی کے قدموں پہ زہرا کے قدم آ رہے ہیں، کل دن کی روشنی میں جب کوئی غیر محرم گزرے گا تو اس کے قدم فاطمہ کے قدموں پہ آئیں گے۔ میں نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میرے سرتاج معاف کرنا، میں بے ادبی نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پیچھے چلیں تاکہ بابا کے قدموں پہ زہرا کے قدم آئیں، زہرا کے قدموں پہ علی کے قدم آئیں، کل دن کی روشنی میں کوئی غیر محرم گزرے اس کے قدم علی کے قدموں پہ تو آئے، زہرا کے قدموں پہ آئے۔ یہ مختصر سی محبت بری ملاقات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی تھی۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جامع مسجد خضرا میں ہوگی، آپ آئیں گے انشاءاللہ، سارے تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہاں سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اطمینان سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں۔ یہ میرے عزیز ہیں قاری ابرار شاہ صاحب، ان کی زبانی چند اشعار سن لیں۔ ہم گزشتہ رات قائد آباد میں تھے میاں والی کے ساتھ، ایک تو وہ راستے بڑے گندے ہیں اور دوسرا طویل سفر، رات 1 بجے